بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. صدر مملکت عارف الوی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا. یہ ٹویٹ ان کا ملک میں انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز دو ناموں سے انہیں پکارتے ہیں ان سے کرپشن کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات کے بارے میں تھا. ان تحقیقات میں جو انکشافات سامنے آئے, جتنے بڑے پیمانے پر کرپشن سامنے آئی تھی, تو صدر عارف الوی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جس طرح سے یہ انکشافات سامنے آئے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ملک کا گینگ ریپ کیا ہے. بڑا شور مچا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپ چور کو چور کہتے ہوئے اس کے بارے میں جب تنقید کرتے ہیں تو آپ کی تنقید کی زبان پکڑ لی جاتی ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو چور پہ بات نہیں کرتے, چوری پہ بات نہیں کرتے, کس طرح سے ملک کو لوٹا گیا اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن اگر لوٹنے والے کو صحیح معنوں میں گالی دی گئی ہے, اس کے اس عمل کو گالی دی گئی ہے, تو آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے گالی دی ہے, آپ کی زبان پکڑ لیتے ہیں. یہی عارف الوی صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد ہوا کہ انہوں نے گینگ ریپ کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا ہے. یہ ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان, پڑھے لکھے آدمی, ان کی زبان ہے اور اس پر افسوس کا اظہار شروع کر دیا گیا. افسوس کا اظہار کرنے والے ہمارے سینئر صحافی تھے بہت سے, جنہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ ملک کو مل کر لوٹا گیا, پالیسیز کے ساتھ لوٹا گیا, باقاعدہ لکھت پڑھت کر کے لوٹا گیا, لیکن عارف الوی صاحب کے اس ٹویٹ پر تنقید کی گئی. اب حکومت نے ایک بڑا کام کیا ہے, ان لٹیروں کو لگام ڈالنے کا, نکیل ڈالنے کا کام کیا ہے. یہ کام جو ہے یہ ان دا لانگر رن ہمیں فائدہ دے گا, ہمیں طویل المدتی فائدہ ملے گا حکومت کے اس کام سے. عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا. حکومت نے بڑے مشکل فیصلے بھی کیے جن پر بڑی تنقید ہوئی. ابھی ہماری جو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں میرے ہی سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے, اور جب ہم نے اپنے اخراجات پہ کنٹرول کیا, سبسڈی پہ کنٹرول کیا, روکا, تو جو طبقہ سب سے کمزور تھا اس کی چیخیں نکلی, اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ غریبوں کو جینے نہیں دے گی, لیکن ان دا لانگر رن ہمیں اس کا فائدہ ہوگا, مشکل فیصلے ہمیں کرنا پڑے. یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا. اب حکومت نے اس سلسلے میں ایک اچھا کام کیا ہے. ان دا لانگر رن ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو 3 سے 4 مہینے میں نظر آئے کہ بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ ہوا ہے. ایک تو بجلی کی قیمت میں وہ اضافہ ہے جو آپ کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کرنا پڑتا ہے. یعنی ہماری حکومتوں نے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا کہ پانی سے بجلی بنائیں, ہوا سے بجلی بنائیں. ہمارے ہاں کراچی میں, سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہوا سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے, بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں ہوا سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. وہاں پون چکیاں, ونڈ ملز لگا کر ان سے ہوا سے بجلی پیدا کرنے کا کام ہو سکتا ہے. اس پہ کام نہیں کیا گیا. آسان کام تھا. اپنے دوستوں کو کہو, اپنے ارب پتی کھرب پتی دوستوں کو کہ لا کر یونٹ لگاؤ, پیسہ کماؤ, پالیسی بناتے, تمہارے بھی پیسے ہمارے بھی پیسے. اور حکومت نے یہ کام کیے. میں بھی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن حکومت نے جو کام کیا ہے اس کام کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاؤں. حکومت نے جو سولر پاور پر کام کرنے والی کمپنیاں ہیں ان سے معاہدہ کیا ہے, IPPs سے, اور یہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے سے ہمیں ان دا لانگر رن سستی بجلی ملے گی, اور اس معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے, معاہدہ ہو گیا ہے. وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے گی, اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اس پر دونوں جانب کے حکومت کے IPPs کے دستخط ہوں گے, اور پھر پاکستان کو آنے والے برسوں میں اب سے کہیں کم نرخوں پر بجلی دستیاب ہوگی انشاءاللہ. حکومتی مذاکراتی ٹیم اس سلسلے میں کام کر رہی تھی, کام ہو رہا تھا, اور اب جو ہے حکومت نے جو IPPs ہیں سولر پاور پر کام کرنے والے ان کو راضی کر لیا ہے اپنی نیگوسیشنز کے نتیجے میں ایک ٹیرف پر. اور اب جلد اس نئے ٹیرف کے تحت ہمیں سرکولر ڈیٹ میں بھی کمی نظر آئے گی, بجلی بھی سستی ملے گی, اور اس کا امپیکٹ ہماری جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہیں ان پر بھی بڑے زبردست طریقے سے ہوگا. یہ جو خوشخبری ہے یہ بڑی زبردست ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے کہ جو چینی پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں وہ چینی پیدا کرنے والی کمپنیز اپنی را پروڈکٹ سے بائی پروڈکٹ کے طور پر بجلی پیدا کرتی ہیں, اور اس بجلی سے بھی انہوں نے اضافی مال بنایا, اور اضافی ادائیگیوں کے ذریعے ان کو مدد کی گئی مال بنانے میں. یہ ہماری ماضی کی حکومتوں نے کیا ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو حکومت کا کام ہے
اس کام کے نتیجے میں آپ کو 2 سے 3 روز میں معاہدہ ہو جائے گا اور خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کس طرح سے ہمارے ساتھ گزشتہ حکومتوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئی پی پیز کے ساتھ مل کر لوٹا ہے, اس کے کچھ اعداد و شمار, کچھ ریسرچ میں نے ایک بار پہلے آپ سے بہت کم ریسرچ کی ڈیٹیلز شیئر کی تھی. اب میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا, کس طرح سے ہماری ماضی کی حکومتوں نے ہمیں عام آدمی کو, عام پاکستانی کو لوٹا ہے. اس سلسلے میں جو پہلی پالیسی تھی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 1994 میں بنائی گئی, انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس پالیسی. یہ بنائی گئی تھی 1994 میں. آئی پی پیز نے اس پالیسی کے تحت تقریباً 52 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی تھی, اور اب تک اس سلسلے میں ان کو 52 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ 415 ارب کا منافع مل چکا ہے, 52 ارب کی سرمایہ کاری سے, اور 310 ارب کا ڈیویڈنڈ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے. یہ جو پالیسی تھی کہ اس کے تحت ٹیرف جو ہے وہ روپے میں نہیں رکھا گیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پالیسی تھی, اس کے بعد مشرف دور میں یہ پالیسی چلی, نواز دور میں یہ پالیسی چلی, تو ٹیرف روپے میں نہیں رکھا گیا, ٹیرف رکھا گیا ڈالر میں, اور ڈالر میں رکھنے کی وجہ سے 27% تک جو ہے وہ نرخ پہنچ گئے, اور آئی پی پیز کا جو طے شدہ منافع تھا یہ منافع تھا 17%, یہ بھی بڑھ گیا. اب بجلی ان سے معاہدہ یہ ہوا کہ ہم آپ سے بجلی لے نہ لیں, آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کے ہم آپ کو پیسے دیں گے. اس کو آسان مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گلی ہے, وہ گلی جو ہے اپنی سہولت کے لیے روٹیاں خریدنے کے لیے کسی تندور والے سے پلانٹ کی بات کرتی ہے. وہ تندور والا کہتا ہے جناب میں الیکٹرانک پلانٹ لگا رہا ہوں روٹیاں لگانے کا, 2000 روٹیاں بناتا ہے میرا پلانٹ. گلی والے کہیں اس سے کہ یار ہماری جو ضرورت ہے گلی کی وہ 200 روٹیاں ہیں. وہ کہے جناب میرا تو پلانٹ بناتا ہے روٹیاں 2000, تو میں 2000 کے پیسے آپ سے لوں گا. اب آپ 200 روٹیاں خریدتے ہیں تو میں 200 بنا دوں گا, لیکن میرے پلانٹ کی کیپیسٹی 2000 روٹیاں ہیں. تو معاہدہ کر لیا جائے اور 2000 کے پیسے دیتی رہے گلی. یہی معاہدہ جو ہے ہماری حکومتوں نے کیا ان لوگوں سے, اور یہ کہا کہ بجلی نہ لینے کی صورت میں بھی آئی پی پیز کو ہم 60% کیپیسٹی سر چارج کی ادائیگی کریں گے, اور فیول کی مد میں اربوں روپے اضافی دے دیے گئے. یعنی وہ آٹے والا جو ہے وہ بنائے گا 200 روٹیاں, اور وہ کہے گا جناب میری مشین 2000 بناتی تو مجھے 2000 کے پیسے دیجئے. اچھا میرے جو آٹے ہیں 2000 روٹیوں میں جو آٹا ہے وہ آٹا اتنا ہے, اس کے بھی پیسے دیجئے. تو انہوں نے فیول کی مد میں بھی پیسے لے لیے, اس بجلی کی جو انہوں نے پروڈیوس نہیں کی اس بجلی کے آئل کے بھی انہوں نے پیسے لیے, اور اس کی مدد سے ان کا منافع جو ہے وہ 50 سے 70% تک ان کا منافع پہنچ گیا. 52 ارب پر 400 ارب سے زیادہ کا منافع میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے حاصل کیا. سرکولر ڈیٹ ہمارا بڑھنا شروع ہوا, اور سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہوا 1400 ارب روپے تک پہنچ گیا. اچھا آئی پی پیز جو ہیں ان کی جو ادائیگی اضافی ادائیگیاں ہوئیں تو نیپرا جو ہے اس کی وجہ سے بجلی کے نرخ بار بار بڑھانے پر مجبور ہوا, اور بجلی کے نرخ بار بار بڑھانے سے کیا ہوا کہ ہماری صنعت کے لیے جو نرخ تھا وہ بڑھنے لگا. ہمارے انڈسٹریل کنزیومر کا جو ریٹ ہے وہ جب بڑھا تو ہمارے انڈسٹریل کنزیومر نے اگر ٹی شرٹ بنائی, شرٹ بنائی, کوٹ بنایا تو اس کی جو کاسٹ تھی وہ کاسٹ بڑھ گئی. اب جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر جاتا تو بنگلہ دیش سے آنے والا مال اتنے کا ہوتا, ہمارا مال اتنے کا, اور انٹرنیشنل بائر بنگلہ دیش کا مال اٹھا کے لے جاتا, ہمارا مال پڑا رہتا. یہ ہم نے کیا اپنے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ. ہمارا انڈسٹریلسٹ تباہ ہوا, اس نے کاروبار بند کیا, اور ہمارا مزدور بے روزگار ہوتا چلا گیا. عمران خان صاحب کی حکومت نے ابھی جو پالیسی دی ہے اس کے تحت پیک آور ختم, سستی بجلی دی جا رہی ہے, اسی لیے ہمارا مال اب دنیا بھر کی مارکیٹ میں آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. گزشتہ اگر ہم 5 سالوں کی بات کریں تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ نیچے گئی تھی, لیکن اب پچھلے 1.5 سال میں بلکہ سال بھر میں اس سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر بڑھا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس تمام تر صورتحال میں ایک کام کیا تھا. انہوں نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جو سابق چیئرمین ہیں محمد علی صاحب, ان کی سربراہی میں یہ کام کیا گیا تھا 7 اگست 2019 کو. تو ایک کمیٹی بنائی. یہ جو کمیٹی تھی اس نے اپنی رپورٹ آئی پی پیز جو ہیں ان کی 2002 کی پاور پالیسی کے تحت بے ضابطگیوں کی رپورٹ یہ جمع کرائی, اور 50 سے 70% سالانہ, 50 سے 70% ہر برس جو ہے وہ غیر معمولی اضافہ جو ہے وہ انہوں نے کمایا ہے, یہ بتایا گیا.
اور پھر بتایا گیا کہ آئی پی پیز کو 900 ارب جو ہے کیپیسٹی سرچارج کی ادائیگی، جبکہ بجلی کے نرخ روپے کے بجائے ڈالر میں کرنے سے حکومت کو 4700 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 4700 ارب روپے کا نقصان حکومت کو اس وجہ سے ہوا کہ ہم ان کو کیپیسٹی سرچارج پہ پیسے دے رہے تھے، روپے کے بجائے ڈالر میں پیسے دے رہے تھے۔ پھر ان کمپنیز نے ایک کام کیا کہ انہوں نے اوور انوائسنگ کی، اور اس سے بھی آئی پی پیز نے ان کے مالکان نے اپنی سرمایہ کاری جو ہے وہ دگنی ظاہر کی۔ اگر مشین تھی ان کی 10 روپے کی تو انہوں نے مشین بھی 20 روپے کی ظاہر کی، اور پھر اس پر بھی جو ہے انہوں نے ایکویٹی میں اپنی دگنا منافع حاصل کیا۔ اور اسی وجہ سے عارف الوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ تمام فیکٹس درست ہیں تو انہوں نے گینگ ریپ کیا ہے۔ تو میرے الفاظ یہ تھے، میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ رپورٹ فی الحال یک طرفہ بھی ہے، اس کو مد نظر رکھیں، اس میں سٹیک ہولڈرز کا اوپینین آنا ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ مگر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح ہے تو the country has not only been raped but gang raped by mafias۔ اب جو ہے وہ اس گینگ ریپ کرنے والوں کو جس طرح سے عمران خان صاحب نے جب ابھی بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرنے والوں کے لیے کہا تھا کہ حکومت ان کو کیمیائی طریقے سے نامرد بنا دے گی، تو اب ان لوگوں کو باقاعدہ بے ضرر بنانے کا حکومت نے کام کیا ہے۔ یہ اضافی مال بنا کر بیٹھے ہیں، ان سے معاہدہ ہوا ہے، اور اب ان کو بے ضرر بنانے کا کام حکومت نے کر لیا ہے۔ یہ کام کیا جا سکتا تھا، یہ کام ہماری ماضی کی حکومتوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کے اپنے سرمایہ کار جو ان کو الیکشن میں منافع دیتے ہیں وہ بڑے بڑے سرمایہ کار ان میں شامل تھے، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے وہ حکومت روک رہی ہے۔ اس حکومت کے بھی دوست شامل ہیں، خسرو بختیار صاحب، ان کی کمپنیز نے اضافی مال کمایا ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کی کمپنیز نے اضافی مال کمایا تقریباً گزشتہ 5 سال میں۔ عمران خان کی حکومت کے آنے سے بھی پہلے تک جہانگیر خان ترین صاحب کی حکومت جو ملز ہیں انہوں نے بھی، جو شوگر انڈسٹری نے اپنی را پروڈکٹ سے بائی پروڈکٹ کے طور پر بجلی پیدا کی تھی، تو انہوں نے بھی 4 ارب کے قریب روپے میں منافع کمایا تھا۔ تو یہ سب نے کمایا۔ اب اس سلسلے کو حکومت بند کر رہی ہے، جو ان کا جائز منافع ہے وہ جائز منافع دے کر ان دا لانگر رن ایک عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو۔